پسندیدگی کے جذبات دونوں طرف ہوں تو محبت کی گاڑی سڑپٹ دوڑنے لگتی ہے۔ ماہم اور سلار بھی ان راہوں کے مسافر ہو گئے تھے جن کی منزل محبت سے زیادہ محبت کا اصول ہوتا ہے۔ دونوں کی پسندیدگی کی منزل ایک دوسرے سے شادی کرنا تھا، لیکن یہ جنت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ سلار اور ماہم انجام سے بے خبر اپنی منزل کی جستجو میں جیے جا رہے تھے کہ ایک روز ماہم نے اپنی پیاری سہیلی سارا سے کہا، تم ہی کچھ تدبیر کرو کہ میری اور سلار کی شادی ہو جائے۔ ادھر مجھ کو والدین کو اپنی مرضی بتانے سے ڈر لگتا ہے تو ادھر سلار بھی اسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے والدین خالص دیہاتی ہیں، وہ کبھی مجھ کو بہو بنانا پسند نہ کریں گے۔ یہ لوگ رشتے اپنوں میں ہی کرتے ہیں۔ تیری محبت کی کہانی بڑی روایتی ہے بنو، اگر حوصلہ نہ ہو تو دریا میں نہیں اترنا چاہیے۔ چلو حل نکالتے ہیں تمہارے مسئلے کا۔ تم ایم اے تو پورا کر لو اور مجھ کو اپنے اس گلفام سے بھی ملاؤ جس سے شادی کرنے کی آرزو میں تم مری جا رہی ہو۔ سلار گاؤں سے پڑھنے آیا ہوا تھا، لہٰذا اپنے والد کے ایک دوست کے مکان میں قیام پذیر تھا۔ گاؤں سے وہ ایک ملازم بھی لایا تھا جو اس کا کھانا پکانا اور دیگر کام کرتا تھا۔ گاڑی اس کو اسی کے انکل نے دی ہوئی تھی کہ جب ضرورت ہو لے لیا کرے۔ ان سب سہولیات کے میسر ہونے کے باوجود سلار نے کبھی اپنے انکل کی مہربانیوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ چاہتا تو ہم کو اپنی رہائش گاہ لے جاتا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ان کے تعلق کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، مگر کبھی تنہائی میں ملاقات نہ کرتے۔ جب بھی ملتے پبلک پلیس پر، دونوں کے دلوں میں کھوٹ تھا نہ برائی کا خیال۔ اسی سبب دلوں میں ایک دوسرے کی عزت بھی قائم تھی۔ سارا کی فرمائش پر ماہم نے اس کا تعارف سلار سے کرایا۔ وہ بولی، بھلا اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ سلار سے کہو کہ ہمیں اپنی قیام گاہ پر مدعو کرے۔ وہ اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، تم کو چائے پلانے کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لے جا سکتا ہے یا پھر کلفٹن کے ساحل پر۔ تم کہاں اس سے ملنا پسند کرو گی؟ دونوں جگہ، کیونکہ میں تمہاری طرح بزدل نہیں اور نہ اپنی بدنامی سے ڈرتی ہوں۔ انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، اپنے پر اعتماد ہو تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ماہم ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی، وہ ایسی فلسفانہ باتیں کرنا نہ جانتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی سارا کے جیسی چلاک بھی نہیں تھی۔ اس نے سلار کو بتایا کہ اس کی عزیز جان سہیلی اس سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ کیا وہ تم کو بھی مائنس کرنا چاہتی ہے؟ نہیں بابا، پھر تو مجھے بخوبی میں اس سے ملے بغیر ہی بھلا۔ بخشو بھائی، اس سے ملے بغیر ہی بھلا۔ یہ بات سلار نے کچھ اس انداز سے کہی کہ ماہم ہنس پڑی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں تو اس وجہ سے تمہاری سہیلی سے ملنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم آسانی سے مل سکتے تھے۔ تم میرے ساتھ اکیلے سیر کو جانے پر کپ کپاتی ہو، جب ہم 3 ہوں گے تو نہیں ہچکچاؤ گی۔ خیر، اس کے بعد ماہم اور سلار کی ملاقاتیں آسان ہو گئیں۔ پہلے وہ صرف یونیورسٹی کی حد تک بات چیت کر لیتے تھے، اب سارا ہمراہ ہوتی تو باہر بھی ملنے میں آسانی محسوس کرتے، کیونکہ سارا ان دونوں کے درمیان رابطہ بن گئی تھی۔ وہ ان دونوں کی ملاقات کے لیے موقع فراہم کرتی تھی، لیکن خود بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ ماہم تو پہلے ہی سارا کی گرویدہ تھی، اب اور احسان مند ہو گئی۔ ماہم خوبصورت تھی، لیکن بہت سادہ طبیعت اور دیانتدارانہ سوچ کی مالک تھی، جبکہ سارا قدرے چلاک اور فیشنیبل تھی۔ وہ ہمہ وقت خود پر توجہ مرکوز رکھتی اور اپنے آپ کو نقص سے درست رکھتی تھی۔ اپنی دیتی صورت کے سبب اس کی شخصیت میں احساس کمتری نہ جگہ پا لیتی، جس کو وہ اچھے لباس اور میک اپ سے پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ باتیں بھی خوب چٹ مٹک والی کرتی، تب محفل میں ماہم سے زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ دراصل وہ یہ بھی برداشت نہ کر سکتی تھی کہ ماہم کے مقابل کوئی اس کو نظر انداز کرے۔ اگر ایسا محسوس کرتی تو بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی تھی۔ اپنی یہ دوست ماہم کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی، سوائے اس کے آزادگی کا خیال کر کے خود سے آگے آگے رکھتی اور اپنا پس منظر میں رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ سارا کو تکلیف نہ ہو۔ جب یونیورسٹی میں سلار فری وقت میں ڈپارٹمنٹ آتا تو وہ سارا کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی۔ شعوری طور پر وہ اس کے دل میں سہیلی کے لیے جگہ بنانے کی صحیح کرتی تاکہ سلار بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ دیتی تھی۔ وہ ساتھ ہوتی تو سلار کو موقع دیتی کہ وہ اس سے باتیں کرے اور خود اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتی۔ سلار ماہم کی اس مجبوری کو سمجھتا تھا، تبھی سارا کو توجہ دیتا اور اس سے خوب گپ شپ کرتا۔ اب سارا نے جان لیا کہ ماہم اور سلار کی ملاقاتیں تو معصوم ہیں، ان کی سوچوں میں کسی قسم کی آلودگی کا دخل نہ تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے، البتہ جلد از جلد شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتے تھے، جس کے لیے ماہم کو سارا کی مدد درکار تھی۔
سلار کو ماہم کی سہیلی کے ساتھ ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کو ہرگز دھوکہ دینا نہ چاہتا تھا، اور نہ ہی ماہم ایسی لڑکی تھی جو محض تفریح طبی کے لیے فلرٹ کرتی۔ وہ تو خود کو اس کی شریک حیات دیکھنا چاہتی تھی۔ بے شک یہ دونوں شادی کے خواہاں تھے، لیکن ان کے گھر والے رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ ان کو رضامند کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ ایک طرف شہری اور دیہاتی زندگی کا تصاد تھا، تو دوسری جانب ماہم کے خاندان میں سے ایک رشتے موجود تھے، جبکہ ماہم کسی رشتے پر راضی نہ تھی۔ جس دل کو کسی کی لگن لگی ہو، اس کے ساتھ زبردستی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کے انکار پر جب وہ اداس اور دکھی رہنے لگی تو ماں باپ کو اس بارے میں سوچنا پڑا۔ آخر وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی، اور والدین کو اس کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ اس بات میں حق بجانب تھی کہ اپنی پسند کے کسی شریف لڑکے کے ساتھ زندگی گزارتی۔ کسی اور سے اس کو زبردستی شادی پر مجبور کرنا والدین کو اپنا ظلم لگا۔ جب دیکھا کہ بیٹی بیمار پڑ گئی ہے تو انہوں نے ہار مان لی، اور سالار کو گھر بلا کر ماہم کے والد نے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے لڑکے کو پسند کیا، لیکن اس کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی کہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی کر لے تو شادی ہو سکتی ہے۔ اب مشکل سالار کی طرف سے تھی۔ ادھر ماہم کا دم لبوں پر اٹکا ہوا تھا۔ اس بات نے اس کو اور زیادہ بیمار ڈال دیا کہ کیا خبر سالار کے والدین راضی ہوں یا نہ ہوں۔ وہ بار بار سارا سے کہتی، ابو نے کیسی شرط لگا دی ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ سالار کے والدین راضی نہیں ہوں گے۔ اس کا تو مطلب انکار کرنا ہی ہوا نا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا صبر کرو۔ میں سالار کو سمجھاتی ہوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کے والدین بھی راضی ہو جائیں۔ سارا اس کو تسلیاں دیتی۔ بالآخر سالار نے بھی وہی حربہ استعمال کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اور ایک روز بیگ میں چند جوڑے رکھ کر گھر والوں سے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ والدین جانتے تھے کہ لڑکا جوان ہے، اسے خودکشی کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ اگر وہ خود جا کر شہر میں اس لڑکی سے نکاح کر لے تو بھی کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سالار کے والد نے سوچا، بیوی نے بھی شوہر کو سمجھایا کہ یہ نئے زمانے کے بچے ہیں، ان پر ہم زبردستی اپنی مرضی نہیں ٹھوس سکتے۔ یوں سالار کے والدین ماہم کو بہو بنانے پر راضی ہو گئے، اور رشتے کا پیغام لے کر ماہم کے والدین کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی سی ہیلو حجت کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا۔ منہ میٹھا کرانے کو مٹھائی منگوائی گئی اور رسم منگنی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ یوں سالار اور ماہم کو زندگی کی وہ خوشی نصیب ہوئی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دونوں بے پناہ خوش تھے۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ ان کا مسئلہ یوں بھی حل ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ نا امیدی کے بعد خوشی ملے تو آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ ماہم تو اتنی خوش تھی کہ سارا سے لپٹ کر رو پڑی۔ سارا کہتی، ماہم تم بھی عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں کہہ کے لگاتے ہیں اور تم رو رہی ہو۔ منگنی کے بعد دونوں کا آپس میں ملنا دشوار ہو گیا۔ خاندانی روایات کے مطابق اب شادی تک وہ مل نہیں سکتے تھے۔ دونوں خاندان ہی اس روایت کے پابند تھے۔ ان کی ملاقات صرف سارا کروا سکتی تھی، لیکن اس نے بھی ان کی ملاقات کا ذریعہ بننے سے انکار کر دیا۔ بولی، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا وہ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، لہٰذا اب دونوں تھوڑے عرصے کی دوری برداشت کر لو۔ البتہ وہ ان کے پیغام کا ذریعہ ضرور بنی رہی۔ جب بھی سالار کا خط ماہم کو لا کر دیتی وہ اس کے ہاتھ چوم لیتی، کہتی، تمہارے بغیر تو میں مر جاتی۔ ان دنوں موبائل فون کا رواج نہ تھا، خطوط ہی آدھی ملاقات کا ذریعہ ہوتے تھے۔ اب اکثر ماہم کے پیغامات پہنچانے کے باعث سارا کو سالار سے ملنے کا موقع مل جاتا۔ اس پر تو سالار سے ملنے پر کوئی پابندی نہ تھی، وہ جب چاہتی اس سے ملنے چلی جاتی۔ بار بار کی ان ملاقاتوں سے سارا کا دل سہیلی کے منگیتر کی جانب مائل رہنے لگا۔ اسے سالار سے ملے بغیر چین نہ آتا۔ سج سنور کر جاتی تو سالار کو بھی اس کی طرف دیکھنے کا موقع ملا۔ اب ماہم تو نگاہوں سے اوجھل ہوئی۔ ایک اور لڑکی مسلسل روبرو آتی رہتی اور وہ مروت میں محبوبہ کی سہیلی کو چائے پلانے ریسٹورنٹ لے جاتا۔ احسان مند تھا کہ اس کی محبوبہ کے خط وہ پہنچانے آتی تھی۔ کسی کو کیا خبر کہ اپنے دل کی مجبوری سے بھی آتی ہے۔ وہ اکثر اس سے کلفٹن چلنے کی فرمائش کرتی۔ گاڑی میں یسر تھی، سالار کو انکار کرنے نہ دیتی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ دیوانی لڑکی اس کی قربت میں نہال ہو گئی ہے۔ خوب چہک چہک کر باتیں کرتی، سیر کے وقت کو طویل دینے کی کوشش کرتی۔ شام سے رات ہو جاتی تو وہ بھی یہی کہتی، ذرا اور رکو، ابھی اور سیر کرنے کو جی کر رہا ہے۔ تمہارے کون سے ایسے کام رکے ہوئے ہیں کہ جلدی کی دہائی مچا دیتے ہو؟ پہلے یہ گھومنا پھرنا کبھی کبھار ہوتا، اب روز ہونے لگا۔ ایم اے کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ بھی آ گیا تھا۔
सलार इसी शहर में ही नौकरी की तलाश में था। बाकी वक़्त बोर होता, माहम से तो पर्दा हो गया था। इसके घर जाना भी तो वो अपने वालिद और भाइयों के लिहाज़ की वजह से इसके सामने नहीं आती थी। लिहाज़ा ये खला सारा की कंपनी से पूरा होने लगा। उधर सारा की ज़िंदगी में कभी कोई रंग नहीं था सिवाय तन्हाई के जो इसे थका देता था। शुरू में तो वो सलार से मुलाकातों की बातें माहम को मज़े ले लेकर सुनाती, फिर इससे बातें छुपाने लगी। वो अब इसके खत भी सलार तक पहुंचाने की बजाय फाड़ कर फेंक देती और इसके पैगामात गोल कर जाती। माहम कर देती तो कहती, तुम्हें क्या मुश्किल है, शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, इतनी भी बेकरारी कैसी। मैं इससे मिल ही नहीं पाई तो तुमको इसका हाल क्या बताऊं। उधर सलार से मिलती तो सहेली की बातें कम करती और अपनी बातें ज्यादा, या फिर उधर उधर की बातें हाँकने लगती। इस लड़की की खुद सुपुर्दगी वाले रवैये पर सलार पहले तो शशदरा रहा, हैरान रहा, फिर दिल लगी के तौर पर इंजॉय करने लगा। इसने सारा के सामने अपनी मंगेतर का ज़िक्र करना छोड़ दिया और इसी की ज़ात को मद्देनज़र रखने लगा। वह महज़ सारा को खुश करने को एक ऐसा कर रहा था कि लेकिन ये लड़की इस ध्यान में ऐसी पक्की हो गई कि माहम को अपना रकीब समझ लिया और इसको सलार से दूर करने के तरीके सोचने लगी। दोनों खूब घूमते फिरते आपस में यूं वक्त बिताते जैसे इन दोनों के दरमियान माहम थी ही नहीं। सारा ने सहेली के मंगेतर की कुर्बत हासिल कर ली थी। वो अब माहम को रास्ते से हटाने में किसी किस्म के शीशोपन से काम नहीं ले रही थी। सलार तो सोचता ही रह गया और इस खुदगर्ज लड़की ने जो करना था कर दिया। एक रोज़ इसने घर पर अपनी सालगिरह की तकरीब रखी और माहम को भी मदऊ किया। इसने होशियारी से माहम को प्लेट में कुछ ऐसी शय मिला दी कि खाना खाने के बाद कुछ ही देर बाद इसकी तबीयत ख़राब होने लगी। इसने तकरीब की खुशी को मद्देनज़र रखते हुए किसी से कुछ ना कहा और सारा से जल्दी अपने घर जाने की इल्तिजा की। सारा तो चाहती ही थी कि वो जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। इसने अपनी गाड़ी में माहम को इसके घर भिजवा दिया। घर जाकर इसकी तबीयत संभलने की बजाय और ख़राब हो गई। इसे मतली होने लगी तो इसकी माँ ने कहा कि बेकरी की चीज़ें खाने से शायद तुमको फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैं भी तुमको अस्पताल लिए चलती हूँ। वो पड़ोस में गई ताकि शोहर और बेटे को फ़ोन करके कहे वो दुकान बंद करके जल्द घर पहुँचे, माँ को अस्पताल लेकर जाना है। दुकान ज़्यादा दूर ना थी लेकिन बाप और भाई के आते आते माहम ने घर में ही दम तोड़ दिया। किसी को यकीन ना आता था कि वो इतनी जल्द इस दुनिया से चली जाएगी। इन लोगों ने सारा पर शक ना किया, यही समझा कि इत्तेफाक से इनकी बेटी जहर खुरानी का लुकमा बन गई। उन्होंने रो धोकर बेटी को दफना दिया। अजीब इत्तेफाक के जिस रोज़ इसको दफनाया गया एक हफ्ते बाद एक रोज़ इसे दुल्हन बनना था। लोगों ने नसीब का लिखा समझकर वालिदैन को सब्र की तलकीन की, मगर माहम की मौत की खबर सलार पर बिजली बनकर गिरी। वो दर हकीकत इससे मोहब्बत करता था, सहेली से तो महज दिल लगी में फंस गया था। वो बहुत अफसरदा था, खूब जी भरकर रोया। इसके आंसू पूंछने इसको तसल्ली देने वाली भी सारा थी। सलार ने सारा पर शक ना किया कि वो अपनी सहेली को जहर देकर मौत की नींद सुला सकती है। जो भी हो वो इसकी बेहतरीन सहेली थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि यह बेहतरीन सहेली जो हुमा वक़्त माहम की आस्तीन में रहती थी इसे डस भी लेगी। कुछ दिनों वो बेहद अफजदा रहा। इस दौरान वो सारा से मिलकर ही सुकून दिल तलाश करता रहा। बिलाखिर इसे सुकून दिल मैसर आ ही गया। इसने सारा को अपनी दिली और रूहानी सहारा बना लिया और इसके साथ शादी कर ली कि माहम तो इस दुनिया में ना रही। अब अगर किसी और लड़की से सुकून मिल सकता था तो वो इसकी प्यारी और अजीज़े जान सहेली सारा ही थी। दरअसल हकीकत ये है कि इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है और सारा ने भी ऐसा ही किया और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपनी जान से प्यारी सहेली को मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद सलार से शादी कर ली। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि कुछ अरसे बाद सलार की नौकरी हो गई और वो ज़्यादा वक़्त दफ्तर में गुजारता और अब तो हफ्ते में 1-2 दिन ही ये घर आता और सारा को कहता कि बहुत काम होता है इसलिए। आखिर एक दिन सच सामने आ ही गया कि सलार ने अपने दफ्तर की लड़की से शादी कर ली। अब खुदगर्ज़ सारा अकेली रहती है और बीमार होकर चारपाई से लग गई है। सलार ने एक मुलाज़मा रख दी है उसकी खिदमत के लिए और ख़ुद कभी-कभार आता है। सारा ने जो किया उसकी सज़ा इसको इसी दुनिया में मिल गई। खुदारा किसी के भरोसे को ऐसे ना तोड़ें। पहली बात आजकल किसी पर एतबार ना करें और ना अगर कोई करे तो इसका एतबार ना तोड़ें।